بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 14 اور 15 کریں گے، اور آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو مڈ کوئز لاسٹ ویک ہوا تھا اس کا رزلٹ بھی شیئر کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا پرفارم کیا آپ لوگوں نے۔ سب سے خوشخبری یہ ہے کہ فیل کوئی نہیں ہوا ٹھیک ہے، ہاں تو وہ ابھی لیسن کے بعد کرتے ہیں میرا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے پہلے سبق میں، بلکہ آج کے دونوں سبق کا میں بتا دوں، دو چھوٹی چھوٹی صورتیں تقریباً سب لوگوں کو یاد ہوں گی، نماز میں پڑھتے ہوں گے، سورہ العصر اور النصر۔ یہ دونوں صورتیں انشاءاللہ ہم سمجھ کے سیکھ لیں گے اس کو، تاکہ نماز میں پڑھیں تو سمجھ کر کے پڑھیں۔ گرامر میں تھوڑا سا، جو پچھلی دفعہ ہم نے فعل مضارع پڑھا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فعل میم کے اوپر پیش دینی ہے آپ نے، کیونکہ عام طور پہ یہ وہ جو مضارع کر دیتے ہیں لوگ نا، یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی۔ کیسے بولیں گے اس کو؟ فعل مضارع۔ ہاں، اب چاہے آپ ضاد کی آواز نکالیں، چاہے آپ ضاد کی آواز نکالیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ میم کے اوپر پیش آنی چاہیے، بس یہ یاد رکھیں، مضارع، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، تو فعل مضارع سیکھیں گے، اور جو سیکنڈ لیسن ہے اس کے اندر ہم فعل امر بھی آج سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ 18 نئے الفاظ، تو اب کل الفاظ کا ذخیرہ آپ کا 174 ہو جائے گا، 36,556 الحمدللہ۔ تو سورہ العصر سب کو یاد ہے نا؟ کسی کو یاد نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کلاس میں ہے؟ اگر ہے تو آج گھر جا کر کے یاد کر لیں اس کو ٹھیک ہے نا؟ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ چلیں آج سنتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جو الفاظ ہمیں آتے ہیں، ایم شور آپ لوگوں نے عربی میں سمجھ لیں، اس طرح میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب جو بھی قرآن سنیں نا، اب جہاں پہ بھی یا خود تلاوت کر رہے ہوں، جو الفاظ سیکھ لیے ہیں ان کو تو اپلائی کریں نا۔ ماشاءاللہ 30,000 سے زیادہ الفاظ، 36,000 الفاظ سیکھ چکے ہیں ابھی تک آپ، کافی ویکیبلری ہو جانی چاہیے اب۔ چلیں، تعارف اس سورہ کا کیا ہے؟ یہ مختصر لیکن جامع سورہ ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ کر کے نا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اب کوئی کسی پرابلم میں پھنسا ہوا ہو، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، اس کو آپ کہیں کہ یار یہ فارمولہ ہے، تم یو کین گیٹ آؤٹ آف دس، تو وہ فوراً کیا کہے گا؟ یار جلدی سے اس کو پکڑ لوں نا۔ تو اس سورہ میں بھی ہے، اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ کیا چیز؟ پہلا عقیدہ اور دوسرا اعمال صالحہ۔ جو باقی 2 چیزیں ہیں وہ معاشرے کی اصلاح سے، اسی لیے کہا گیا اس کو کہ یہ بڑی کمپریہنسو جامع سورہ ہے، کہ آپ کے سیلف کے لیے بھی ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی ہے۔ میں یہ ہمیشہ بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ لوگوں کا کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ جو دین ہے نا وہ صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے، اس کی جو بنیادی فلسفہ ہے وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دینا ہے۔ تمام مذاہب کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان سب میں جو احکامات ہیں نا، ان سب میں یہی ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں اور اچھی سوسائٹی اسٹیبلش ہو ایک۔ تو دین اسلام اس میں بہت ایڈوانس ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کمپیئر کریں گے نا باقی ادیان کے ساتھ، تو سوسائٹی کی، معاشرے کی اصلاح کے لیے 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم آج دیکھیں گے۔ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ مگر یہ صبر اردو والا صبر نہیں، یاد رکھیے گا، اس کو نوٹ کر لیں گے یہیں پہ۔ یہ صبر جو ہے نا، اس کا مفہوم بھی آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اردو میں ہم نے اس کا صبر کا مفہوم ہی بدل دیا ہے ٹھیک ہے، بدل نہیں کر دیا ہے، بہت لمیٹڈ کر دیا ہے۔
یہ سمجھ لیں، بہت لمیٹڈ کر دیا. تو آج انشاءاللہ ہم صبر کا مفہوم سیکھیں گے، اور پھر جب صبر کی ہم بات کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ صبر، عربی میں صبر یہ، اس کے کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. چلے، سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ والعصر، واو زبر واہ. اس سے پہلے آپ نے واہ کا ترجمہ کیا پڑھا ہے؟ اور. ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا؟ حرف تھا. مگر آپ نے حروف جر بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہے نا. اس واو کو ہم نے حرف جر میں تو نہیں لیا تھا، اس واو کے ساتھ ہم نے ضمائر کی پریکٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں کی تھی نا. یہ والا جو واو زبر واہ ہے نا، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ حروف جر میں سے آتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ یہ دو الگ الگ واو ہیں. ایک واو، اس کو واو قسمیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ واللہ، بالکل عرب کنٹریز میں اگر آپ کا یا عربوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہو تو بات بات پہ جو قسم کھا رہے ہوتے ہیں نا، واللہ واللہ، تو وہ واللہ یہی اللہ کی قسم. ٹھیک ہے نا. تو اور اس میں بھی دیکھیں واو کے بعد اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں. زیر آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ واو حرف جر ہے. دوسرا واو جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے، اس سورہ میں بھی آگے آئے گا، واو پہلے بھی آ چکا ہے، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا. جہاں جہاں پہ واو آ رہا تھا ہم اور ترجمہ کرتے جا رہے تھے. اس کے بعد جو اسم آ رہا تھا اس کے نیچے زیر نہیں آ رہی تھی. اس کا مطلب ہے وہ حروف جر میں سے نہیں ہے. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے کہ کچھ حروف میں نے کہا تھا حروف جر ہیں، جس کے بارے میں 4 باتیں ہی بتائیں کہ وہ اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں اور کسی زبان میں ہے نہیں ہے، وہ ساری چیزیں. باقی جو حروف ہیں وہ حروف جر نہیں ہیں، حروف جر تھوڑے سے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق ہو گیا اور والا واہ، قسم والا واہ. ٹھیک ہے. چلے، تو والعصری، واہ ہو گیا قسم ہے، العصر زمانے کی. اس کو پہچانیں گے بھی ایسے ہی کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گا. اس کو آپ ایسے پہچان لیں گے کہ یہ واہ قسم والا ہے. ٹھیک ہے نا. العصر زمانہ، زمانہ کیا ہے؟ چلیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور بھی اس طرح صورتیں شروع ہوتی ہیں، والفجر واللیل والنجم والسماء. وعلیکم السلام. یہ سب جو ہے نا قسم والے واو ہیں. اور یہ صورتوں کے ترجمے آپ دیکھ لیں. آگے آ جائیں، آگے جگہ خالی ہے. ٹھیک ہے نا، بلکہ ادھر بھی خالی ہے. یہ سارے جو واو ہے نا یہ قسم والے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس سورہ میں بھی اس طرح سے شروع ہو واو سے اور آگے آپ کو زیر نظر آ رہی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ قسم والے واو. واللہ، واللہ اس کو شارٹ میں کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ آپ وقف کر رہے ہیں وہاں پہ، تو آخری حرکت عربی میں وقف کر رہے ہو تو آخری حرکت نہیں پڑھی جاتی. اس کو بھی آپ دیکھیں نا، والعصر پڑھ رہے ہیں آپ، والعصری تو نہیں پڑھا نا آپ نے. مگر اصل میں کیا ہے؟ وقف کرنے کی وجہ، وقف کے رول ہم تجوید کی کلاس میں کرتے ہیں نا، اس کلاس میں نہیں کرتے. تو وقف کریں گے تو اس کو بھی والفجر واللیل. ٹھیک ہے نا. چلے، عصر زمانہ، اردو میں بھی عصر، عصر حاضر وغیرہ استعمال ہوتا ہے نا یہ لفظ، تو زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ جو گزر چکا ہے، جو ہے، جو آگے آنے والا، یہ تمام زمانے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں جی جی، ماشاء اللہ، دیکھیں کتنا اچھا بتایا نا کہ عصر کے ایک وقت کا بھی ہے نام. بالکل صحیح بتایا، ماشاء اللہ. جو نماز پڑھتے ہیں نا دوپہر کے بعد، اس کا جو وقت ہے اس نماز کو بھی عصر کہتے ہیں، اور اس کا وقت جو ہے اس کو وقت کو بھی عصر کا وقت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے، جی جی وہ بھی ہے، مگر وہ زمانے والا نہیں ہے، الگ ہے. تو یہاں پہ زمانے کی قسم کیوں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح ہم لوگ قسم کھاتے ہیں نا، صرف زور دینے کے لیے یا یقین دلانے کے لیے کہ نہیں یہ واقعی ایسا ہے، تو وہ بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں وہ اپنی جو بھی تخلیق ہے اس کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ اس بات پر گواہ ہے، کیونکہ انسان اس کو جو ہے نا معتبر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر ستاروں کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، تو اب انسان کو پتہ ہے کہ ہاں یار یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، یہ اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے نا، حقیقت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ
کہتے ہیں کہ یہ اس پر گواہ ہے. اب جیسے یہاں پہ زمانے کی قسم کھائی ہے تو زمانہ اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے وہ آ رہی ہے. زمانہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ یہ بات بالکل اٹل ہے, حق ہے. ٹھیک ہے, چلے تو کیا بات کہی جا رہی ہے آگے؟ ان الانسان لفی خسر. انا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, بے شک ہم نے کہا, اور یاد رکھنے کے لیے ہم نے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم صبر کی ہم بات کریں گے ابھی آگے جا کے. انا ہو گیا بے شک, الانسان, اب یہ ال کون سا ہے یہ تو آپ لوگ بتا دیں گے آرام سے, کہ کسی ایک خاص انسان کی بات ہو رہی ہے یا تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, دیکھیں نا اب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ال تمام والا ہے, کسی ایک کوئی ایک انسان خسارے میں تو نہیں ہے نا, تمام انسان خسارے میں. ٹھیک ہے, لا, یہ لا جو ہے ضرور یقیناً کے معنی میں آتا ہے. ترجمہ اس کا عام طور پہ البتہ کیا جاتا ہے, مگر اس کو سمجھ لیں اس کا معنی کیا ہوتے ہیں. یقیناً, ضرور, تاکید کے لیے آتا ہے یہ, اس کو لام کہتے ہی لام تاکید ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. انا کی بات کر رہے ہیں آپ یا لا کی بات کر رہے ہیں؟ انا شروع میں بھی آتا ہے, درمیان میں بھی آتا ہے, مگر جب درمیان میں آتا ہے تو وہ انا بن جاتا ہے. مگر اگین یہ آپ آگے کی باتیں پوچھ رہے ہیں مجھ سے, ابھی مت پوچھیں. ٹھیک ہے, ابھی شروع میں جب انا آئے گا اس کا مطلب ہے بے شک, بس. ٹھیک ہے, تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. لا کی ابھی میں بات کر رہا تھا, یہ لا جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کبھی شروع میں آتا ہے, کبھی درمیان میں آ جاتا ہے. تو یہ نہیں, دیکھیں وہ ہے کس کے لیے, لیے. ٹھیک ہے نا, اور وہ, ہاں وہ میں نے بتایا تھا کہ حرف جر ہے, حروف جر میں سے. یہ کیا ہے, یہ تاکید کے لیے آتا ہے. لا یعنی کہ ضرور, یقیناً, ان معنوں میں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی حرف ہے مگر حروف جر میں سے نہیں ہے نا, یہ والی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ جو لا لیے کے لیے ہم نے پڑھا تھا نا, آج ایک سلائیڈ آئے گی, ان سارے لا کو میں آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے بتا دوں گا کہ حرف کے ساتھ آ رہا ہے, اسم کے ساتھ آ رہا ہے, فعل کے ساتھ آ رہا ہے. وہاں پہ یہ سوال آپ کا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی ہولڈ کر لیں اس کو, ابھی اس کو سمجھے نا کہ خسارہ گیا, یہ بڑی زیادہ سیریس چیز ہے. فی کا مطلب, ہاں, تو یقیناً میں, کس میں, خسر. ٹھیک ہے نا, خسر جو ہے نا وہ خسارہ ہے. اچھا یہ بھی دیکھ لیں, انا جو ہم نے پڑھا نا بے شک, اس کے ساتھ ہم نے ان بھی پڑھ لیا اور انا اور ان بھی پڑھ لیا. یہ چاروں پورے ہو گئے نا ہمارے ابھی, ہے نا, کلیئر ہے سب کو. انا اور انا دونوں میں نے کہا تھا بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے, درمیان میں آتا ہے انا تو ہم ترجمے میں کے کر دیتے ہیں اس کا, اور ان جو ہے وہ بھی کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ان اگر کے معنوں میں آتا ہے. یہ چار ہم نے سیکھ لیا. انسان ہو گیا, الانسان یعنی کہ بنی نوع انسان, یہ والا ٹھیک ہے, یہ وہ خاص انسان اگر ہم کہیں گے تو کوئی ایک ہو جائے گا, تو یہاں پہ تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. لا پلس فی, البتہ, ضرور کہہ لیں اس کو, یقیناً کہہ لیں, میں. یہ لام زبر لا جو ہے یہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ میں بھی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پڑھا تھا ہم نے کہ, اور البتہ تحقیق نہیں, ابھی آنی آ گیا ہے نا, ہاں یہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں کوئی مسئلہ نہیں, مگر ویسے یہ آیت تو ہم ریفر کر چکے ہیں پہلے لیکچر میں ہی کہ قرآن کو آسان کر دیا ہم نے. تو یہاں پر بھی لا اور قد جو ہے نا یہ آگے جا کے ایکسپلین کر دیتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں اسم کے ساتھ جب آتا ہے نا لا, اسم چاہے وہ نام ہو چاہے وہ پروناؤن ہو ضمیر ہو, دونوں اسم ہی ہے نا. تو للہ ہی ہے, تو لام زیر لی کس معنوں میں آیا, لیے, ہاں, اللہ کے لیے. لہو بھی ایسے ہی ہے, اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا لام کون سا, ہاں, جو ہم کہتے ہیں لیے. اور یہ دیکھیں اس کے بعد اسم آئے گا, زیر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اب ایک لام فیل کے ساتھ آ رہا ہے, یہ ابھی ہم نے آگے پڑھنا ہے جا کر کے. یہ والی آیت بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے نا,
سورہ سعد کی 29ویں آیت جو ہے. ہاں تو یہ بھی آگے جا کے پڑھیں گے ہم. یہ لام جرلی جب فعل کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ. ٹھیک ہے نا, تاکہ, اس کو نوٹ کر لیں, یہ آگے جا کے ہم نے پڑھنا ہے. حرف کے ساتھ جیسے آ رہا ہے آج ابھی ہم نے دیکھا لا قد, ٹھیک ہے نا, تو یہ البتہ, تحقیق, یقیناً, ضرور ان معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی لا قد جیسے ہم نے پہلے دیکھ لیا, لا فی ابھی دیکھ لیا, تو اس کو ہم ملا کے جب پڑھتے ہیں تو ہم لفی پڑھتے ہیں. میں توڑ کے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لا فی دو مل کے بنا, فی کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اور فی بھی حروف جر میں سے ہے نا بھائی اقبال صاحب, ہے نا. تو اب یہ قد جو ہے یہ حروف جر میں نہیں ہے مگر ہے یہ بھی حرف. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ فور شیور کے لیے آتا ہے. ہاں انڈیڈ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. گڈ. چلے تو فی خسر یعنی کہ خسارے میں, گھاٹے میں. اور یہ خسارہ بھی ایسا ہے جو عربی میں خسارے کے لیے اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب بالکل ہی کیا کہنا چاہیے, کسی کی پوری جمع پونجی چلی جائے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سیلاب میں کسی کا گھر, مویشی, سامان سب کچھ بہہ گیا, اکیلا کھڑا ہوا ہے بندہ, تو وہ ٹوٹل لاس, جیسے معین صاحب نے کہا کہ مکمل گھاٹا. ٹھیک ہے نا, یہ خسارہ وہ والا ہے. تو اب کچھ پریشانی ہو گئی کہ تمام انسان خسارے میں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ہوئی ہے نا کچھ پریشانی, ہے نا, ہونی چاہیے, obvious سی بات ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا کیا طریقہ بتایا ہے, جو آج کا لیسن ہے ہمارا. اب دیکھیں اس کے اندر تاکید کتنی آ گئی. اتنی امپورٹنٹ بات کی امپورٹنس کو دیکھیں نا. جب امپورٹنس ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ قسم بھی کھا لیتے ہیں اس پہ, ضرور ایسا ہے, اس طرح سے بات کرتے ہیں نا, پھر زور بھی دیتے ہیں. لہجہ بھی ہمارا چینج ہوتا ہے. اگر ہم بول رہے ہیں تو لکھتے ہیں تو پھر الفاظ اس کو اسٹرانگ والے یوز کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی ہے. آپ دیکھیں پہلے تو قسم کھائی گئی اس بات پہ, سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہو گئی. اس کے بعد پھر انا, بے شک, یہ ایک اور تاکید والی بات آ گئی, ہے نا, کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. پھر لا, یہ بھی البتہ کے معنوں میں ہے, جو ضرور کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ضرور, یقیناً ایسا ہی ہے, بلکہ یقیناً کہہ لیں زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 تاکید, چوتھی کون سی ہے؟ ایک تو قسم ہو گئی, ایک انا بے شک, ایک لا یقیناً, ایک یہ بات خود بھی کہ انسان خسارے میں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات خود کہ انسان خسارے میں ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا. تو اس طرح سے 4 باتیں ہو گئی کہ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے, اور بے چینی میں بھی. فوراً دعا کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا لے. دعا, تصور, احساس اور دعا کے ساتھ جو ابھی ہم نے کی, پریکٹس کر لیں اس کی. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان بے شک, الانسان تمام انسان, لفی خسر یقیناً خسارے میں ہیں. اب بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں؟ اب یہاں پہ سب سے پہلے تو عکاشہ رضی اللہ عنہ والی مثال یاد کر لیں. ہم نے یہ حدیث کی بات کی تھی نا کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بس میرے لیے دعا کر دیں, سب سے پہلے خود. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا اب جو باتیں آ رہی ہیں نا آگے اس خسارے سے بچنے کے لیے, تو پہلے دعا کر لیں کہ یا اللہ ہمیں وہ چاروں کام کرنے والا بنا جس سے میں اس خسارے سے بچ سکتا ہوں. پھر فوراً اپنا احتساب بھی کریں, گزرے ہوئے زمانے کا جو ٹائم گزر چکا ہے. زیادہ تر لوگ, میری یا مجھ سے زیادہ عمر والے بھی ہیں یہاں پہ, کافی ٹائم گزر چکا ہے. فوراً اپنا احتساب کریں گے کیا ہم نے واقعی وہ چاروں کام کیے ہیں جو خسارے سے بچنے والے ہیں. نہیں کیے ہیں تو آج سے دعا کر لیں اور پلان بنا لیں کہ اب ہم نے یہی کام کرنا ہے, خسارے سے بچنا ہے ہم نے. یہ صحابی کا ایک نام, اس دن ہم نے عکاشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث پڑھی تھی اسی کورس میں, دوبارہ پڑھ لیں گے ورنہ بریک میں بتا دوں گا آپ کو اس کی. ٹھیک ہے نا.
کیونکہ آج میں چاہ رہا ہوں کہ لیسن ٹائم پہ ختم کر لیں, لوگوں کو دوڑنا ہوگا مجھے پتا ہے. ہاں ہاں, تو ایکسٹرا کوشچن جو ہے یا تو بریک میں یا لیسن کے بعد رک جائیے گا آپ, میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں اس کے بعد اب ہم وہاں آ رہے ہیں کہ جہاں بتایا جا رہا ہے کیسے بچنا ہے. اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو اللہ کیا ہے پڑھ چکے ہیں نا, یہ تو بتائیں بھائی. لا الہ الا پڑھا ہے نا ہم نے, اللہ ٹھیک ہے نا, تو سوائے ہو گیا نا اللہ. الذین پڑھا ہے نا, صراط الذین میں وہ سب جو, جمع ہے بھائی, الذی واحد ہے, الذین جمع ہے, ٹھیک ہے. آمنو وہ اب تو فعل پڑھ لیا ہے نا, ہاں تو اب تو میں اشارہ کرا سکتا ہوں نا. آمنا وہ ایمان لایا, آمنو وہ سب ایمان لائے, اشارہ کریں چار انگلی سائڈ میں, وہ سب ایمان لائے, آمنو, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایمان لائے, وا یہ وا قسم نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, فعل سے پہلے آ رہا ہے یہ, اور والے معنی میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور حروف جر میں سے بھی نہیں ہے. کلیئر ہو گیا. عملو عملو عمل سے عملو, آج ہم فعل میں عمل والی پریکٹس بھی کریں گے اس کی, ٹھیک ہے. فعل ماضی میں کی تھی نا, عملا عملو ہیں, ماضی میں کی ہے, تو یہ ماضی ہے نا, کریں اشارہ. عملا ایک انگلی سے اس نے عمل کیا, عملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا. اچھا اب یہی طریقہ ہمارا رہے گا کہ جو فعل ہم نے پڑھ لیا نا, اسی گردانہ میں آتی ہے, جب فعل آئے گا ہم فوراً دیکھیں گے کیا ہم اس کا اشارہ کر سکتے ہیں, اشارہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ اشارہ اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا عملتم آپ سب نے عمل کیا. یہ اشارہ تو غلط ہو گیا نا, یہ اشارہ ٹھیک ہے, عملون سب نے عمل کیا. تو آیت میں جب فعل آئے گا اس کو پوری آیت کا مفہوم سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہاں پہ عمل نہ اگر ہوتا تو میں ایسے اشارہ کرتا کہ ہم سب نے عمل کیا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ جو گردانے میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں نا, اس کا ایک پرپز ہے, پوری سائنس ہے یہ قرآن فہمی کے لیے. تو الصالحات اصل میں آ رہا ہے وعملوا ان سب نے عمل کیا. کون سے عمل؟ صالحات. صالح آپ پڑھ چکے ہیں, صالح ٹھیک ہے نا, اس کی جمع صالحون, اور اس کی مؤنث کیا بنائی تھی ہم نے؟ صالحتن, اور اس مؤنث کی جمع کیا بنائی تھی؟ صالحات, ٹھیک ہے نا. تو الصالحات تو ہوتا کسی وجہ سے زیر لگ گئی ہے اس میں, ہم آگے جا کے پڑھیں گے. الصالحات, تو صالحات ویسے تو مؤنث کی جمع ہے. اب یہ رول یہاں پہ کیوں لفظ مؤنث استعمال ہوا, یہ رول آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی ہولڈ کر لیں اس کو. ایک رول ہے جس کی وجہ سے اس جمع, یہ والی جمع تھی, اس کے ساتھ مؤنث کی جمع آئی ہے. یہ ایک رول آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, صالحن سے جمع ہو گئی صالحون, صالحن صالحین کی جمع صالحین. یہ مڈ کوئز میں کئی لوگ اس میں کنفیوز ہوئے تھے کہ اگر دو زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں ہوگی, یا نون کے ساتھ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو پکا کر لیں. اب صالحاتن کی جمع صالحاتن, ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر. خالی دعا کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کچھ کوشش کرنی پڑے گی نا. تو اپنا احتساب تو کریں نا کہ ہمیں تمام نیک اعمال جو ہے وہ کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں پوری اس کی. اگر کر رہے ہیں شکر الحمدللہ, اگر کمی ہے اس میں تو استغفر اللہ. آج سے کوشش کریں کہ پلان بناؤں گا کہ صالح اعمال میں کیسے کروں, پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. الا الذین, سوائے ان سب کے جو آمنو ایمان لائے, وعملوا اور عمل کیے, الصالحات نیک. اس کے بعد ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو میں نے کہا تھا نا چار چیزیں آ رہی ہیں, تو دو تو آ گئی, ایمان لانا
پہلا، دوسرا عمل نیک کرنا، تیسرا حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرنا، اور چوتھا ہو گیا صبر کی نصیحت ایک دوسرے کو کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ چار چیزیں ہیں. اچھا یہ چاروں چیزیں ہیں خسارے سے بچنے کے لیے. یہ نہیں کہ اس میں سے کوئی دو کر لیں تو ہم بچ جائیں گے، نہیں، یہ اکٹھے چاروں واہ واہ کر کے آیا. میں دیکھ لیں آپ. تو وہ تواصو، تواصو کو دیکھ لیں گے ذرا. ابھی فعل آپ نے آسان والے پڑھے ہیں، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو پھر ہم یہ والا فعل بھی پڑھ لیں گے. اس میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ فعل، اس وزن پہ جو فعل آ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کچھ کرنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دراسا، اس نے پڑھا. درسا ہے اس نے پڑھایا، اور تدارسا ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو ابھی ہم اگر ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں تو پھر ہم تدارس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح پھر ہاں تواسی جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فعل بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تواسا اس کی جمع ہو جائے گی تواسو، یہ QC3 میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے یہ والا فعل. تو تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تواسو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. اب یہ کلیئر ہو گیا علی فارم؟ چلیں. بالحق، حق کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہاں سچ ہے، اٹل ہے، کیا کہتے ہیں، اسٹیبلشڈ ہے. ٹھیک ہے؟ تو حق ہمیں ملتا کہاں سے؟ قرآن اور سنت سے ملے گا. ٹھیک ہے؟ قرآن میں ساری تفصیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح یہ کام کیا، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کا. گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن ہی سمجھ نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کیسے کرنا ہے. وہ تواسو دوبارہ آ گیا بھائی. ٹھیک ہے نا، کہ ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی. بالصبر، بی الگ کر لیں. بعض عربی ہم پڑھ چکے ہیں حروف جر میں سے کی، یہ سب معنی ہم نے اس کے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ کی ہو گیا الصبر. اب اس کو دیکھ لیں صبر میں. پھر بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اردو میں جو صبر کا مفہوم ہے نا وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. عربی میں جو صبر کے معنی دیکھیں گے آپ کو اسی سے پتہ چل جائے گا. پہلے اردو میں صبر کے معنی پوچھوں آپ سے، کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا، اور انتظار کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے. چلیں، اور چلیں یہ بھی ایک مفہوم ہو گیا اردو میں، مگر سارے ابھی تک عربی والا صبر نہیں آیا. رک جانا، نہیں، تکلیف کو محسوس نہ کرنا. نہیں، محسوس تو ہوگی تکلیف. شکر ادا کرنا. ہاں بس اب آپ لوگوں نے مجھے کنفرم کر دی یہ اری میری بات کہ اردو میں جو مفہوم ہے صبر کا وہ عربی والا نہیں ہے. عربی میں صبر کے معنی ہے ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا. یہ لفظی معنی ہے اس کے. ٹھیک ہے؟ مستقل مزاجی. اب بتائیں کہ یہ صرف تکلیف میں ہی ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آ گئی کہ اب ہر حال میں آپ ڈٹ سکتے ہیں. آپ نیکی کے اوپر بھی ثابت قدم رہ سکتے ہیں نا، نیکی کرتے رہیں. آپ گناہ سے بچنے پہ بھی تو ثابت قدم رہ سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ آج تو میں گناہ سے بچ رہا ہوں، کل کسی دوست نے بہکایا تو میں اس کے ساتھ مل کے گناہ کر لیا، یا شیطان نے بہکایا تو غلط راستے پہ چل پڑا میں. ٹھیک ہے؟ تو ثابت قدمی یا ڈٹے رہنا، مستقل مزاجی، صبر کا یہ مفہوم ہے. تو نیکی پر بھی صبر ہوگا. اب یہ تین چیزیں آ گئی اس کے اندر: نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یعنی کہ ثابت قدم اس پہ بھی رہنا ہے میں نے، اور مشکلات کا سامنا کرنے پہ صبر. آپ سب لوگوں نے جو مفہوم بتایا مجھے یہ بتایا، اس لیے میں نے کہا ہم نے اردو میں اس کو لمیٹڈ کر دیا. جو عربی میں صبر کا مفہوم ہے، اب اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب مفہوم سمجھ میں آئے گا اس آیت کا. سورۃ البقرہ میں ہے کہ اب ہم نے عربی میں صبر کو سمجھا ہے نا، اس لیے
ورنہ اردو والا صبر جو ہے وہ مفہوم ہی نہیں سمجھاتا ہمیں. کلیئر ہوگی بات؟ تو جی بس لمیٹڈ کہہ دیا نا میں نے سر, لمیٹڈ ہے مفہوم بہت اردو میں. ہاں ٹھیک ہے نا, آیا عربی سے یہ لفظ, مگر ہم نے استعمال میں اس کو جو ہے نا اس طرح سے کر دیا ہے کہ اچھا بھائی ہاں بس ہاں صبر کر لو. ہاں یہ والی یہ بہت اچھا پوائنٹ سر نے دیا ہے کہ ورڈ کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے نا, تو پھر آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ورڈ کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے نا, اب وہ ویک سا ورڈ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہوگی یہ بات, سب کو کلیئر ہو گئی ہے؟ تو اب چاروں باتوں پہ صبر کرنے کی بات کر لیتے ہیں. ایمان لانا اور عمل صالح کرنا, صرف یہ دو ضروری نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت. یعنی کہ اب اگر, اور اچھا یہ بھی تواصو ہے, یہ نہیں کہ صرف میں معین صاحب کو کہہ رہا ہوں, معین صاحب مجھے نہیں کہہ رہے ہیں, معین صاحب کو ہی مجھے کہنا چاہیے کہ بھائی فہیم صاحب نیکی پر بھی ڈٹے رہیں, آپ گناہوں سے بچنے پر بھی ڈٹے رہیں. ٹھیک ہے نا, اور مشکلات کا سامنا کرنے پہ, اب یہ کام بھی جو ہم کر رہے ہیں مشکلات تو آتی ہے نا. کووڈ کے دنوں میں کتنی مشکلات آئیں, کلاسز کنڈکٹ کرنا میں مشکل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس پر بھی آپ ثابت قدم رہیں مستقل مزاجی کے ساتھ. یہ نہیں کہ اچھا آج آگے کلاس پڑھا دی ہے, کل موڈ نہیں ہو رہا ہے میرا, کسی اور کو بھیج دیتا ہوں کلاس میں. مستقل مزاجی, آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے مستقل مزاجی. یہ نہیں کہ آج ہوم ورک کر لیا, ورک بک کر لی اور اگلے ہفتے چھوڑ دیا اس کو, یار پھر کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, لیسن کی ریویژن نہیں کی. مستقل مزاجی, جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر مستقل مزاجی, اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنی. اسی لیے ہم کہتے ہیں پارٹنر رکھیں سیکھنے کے لیے. اچھا, اب یہ ایک اور غلط تصور جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں پھیل گیا, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے, نہ کسی کے لینے میں دینے میں. اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے بھائی. اسلام تو بتا رہا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو آپ نے وصیت بھی کرنی ہے, نصیحت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو انٹریکٹیو ہے یہ. صحیح, اور اسی سے پھر اجتماعیت کا تصور آتا ہے کہ جب آپس میں ہم انٹریکٹ کریں گے تو پھر ایک لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں گے, ایک ٹیم کے طور پہ موو کریں گے نا, ورنہ تو انڈیویجول کی سوسائٹی ہو جائے گی. تو ایک اہم صورت تواصی بالحق کی کیا ہے کہ اپنے ساتھی کو چن لیجئے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے, ہمت بڑھائیے, صبر کی فضیلت بتائیے. اب آپ دیکھیں کچھ لوگ ڈراپ ہو گئے نا, تو اگر آپ لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں گے, بریک رکھتے ہیں ہم کیوں, اسی لیے کہ آپس میں بات چیت کریں, پہچانے. ورنہ تو آپ نے چائے کا کپ پکڑے نیچے باہر جائے کھڑے ہو جائیں گے, میں باہر سے چائے پی کے آ جاؤں گا, مجھے ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ یار یہ سارے ہمارے ساتھی ہیں, سب قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم سب کا ایک ہی گول ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن کو لے کے آنا ہے, اس سوسائٹی کو ہم نے چینج کرنا ہے. تو پھر آپ انٹریکٹ کریں گے آپس میں, ایک دوسرے کو نہیں نام پتہ ہے پوچھ لیں گے, بات چیت کریں گے, خود انٹروڈیوس کرا دیں گے اپنے آپ کو اس طریقے سے. اور اب جیسے کسی دن کرنل صاحب نہیں آ رہے ہیں تو کوئی فون کرے نا کہ سر آپ لگتا ہے کچھ مصروف زیادہ ہو گئے ہیں, تو اگلی کلاس میں آ جائیے گا. اچھا لیسن نہیں ہوا تھا, چلے میں کرا دیتا ہوں آپ کو. ہوم ورک نہیں ملا تھا آپ کو, میں فوٹو کاپی کر کے دے دیتا ہوں آپ کو. طریقے ہے نا. ٹھیک, اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے اگلے کئی مہینوں تک. ٹھیک ہے نا, لہذا ابھی ایک پارٹنر چن لیں اس کلاس میں سے اور اس کو پارٹنر بنا کے رکھیں اس کام میں. آپ دیکھیں QC2 میں بھی وہ آپ کو لے کے آئے گا ساتھ, QC3 میں بھی لے کے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنے دوست کو آج آپ نہیں لائے ہیں نا, اور کلاس تھی تو اب آپ نے جا کے پڑھانا ہے اس کو آج جو پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ہاں چلے. تو یہ جو واہ ہے, واہ کا مطلب ہے اور دس, اور یہ اگر تو ہوتا ہے نا, یا چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی کر لیں تو بچت ہو جائے گی, تو پھر لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں او, یا کے معنوں میں, کہ ایمان لائے یا عمل کیے یا تواصی بالحق کیا یا تواصی بالصبر کیا, تو پھر شاید بچت ہو سکتی تھی نا. ابھی تو کوئی بچت نہیں ہے, یہ چاروں کام جو کرے گا وہی خسارے میں, ورنہ سب خسارے میں. اب ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو, میجورٹی اگر مثال کے طور پہ اس کلاس میں 30 لوگ ہیں اور میں آ کر کے آپ کو کہوں کہ سب لوگ فیل ہو گئے سوائے 25 کے, یہ بات ٹھیک ہوگی؟
30 میں سے میں کہوں سب لوگ فیل ہو گئے سوائے 25 کے، نہیں ہوگا نا. ہاں اگر میں کہوں کہ سب لوگ پاس ہو گئے سوائے 5 کے، پھر بات ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کر رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ تھوڑے سے لوگ جو ہے نا وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، باقی تمام انسان. اب اس میں کوئی مسلمان، عیسائی، یہودی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، بنی نوع انسان کی بات ہے. آل ہیومن بینگ جو پہلے بھی گزر چکے ہیں، جو اس وقت ہیں، اور جو آئندہ آنے والے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنے. ٹھیک ہے نا، اربوں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا سب خسارے میں سوائے تھوڑے سے. تو اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان تھوڑے میں ہم بھی شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت یہ چاروں صفات اس کے اندر ہونی ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ وا کی جگہ او کہتے. اب بات سمجھ آ گئی، کلیئر ہو گئی؟ اب ایک دفعہ پھر اس سورہ کو ہم سنیں گے، اور اب جو عربی الفاظ بھی آپ نے سمجھ لیے ہیں، اب اس کے مفہوم کے ساتھ اس کو سمجھیں گے، اور آئندہ اب جو ہم نمازوں میں پڑھیں گے اس کو تو انشاءاللہ اسی طرح سمجھ کے پڑھیں گے. اور جب بھی یہ آیت آئے گی نا کہ یہ 4 چیزیں خسارے سے بچنے والی ہیں، تو ہم نے فوراً یہی نیت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، احتساب کرنا ہے کہ یہ چاروں عمل ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آئیے سن لیں اس کو ایک دفعہ اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمجھ آ گئی یہ بات؟ الحمدللہ. خلاصہ کیا ہے؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اب دیکھیں کتنی اہم سورہ ہے، جو ہم بچپن سے بس ایسی اسپیڈ میں پڑھ کر کے چھوٹی سی سورہ نماز میں پڑھ لیا کرتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو، انہوں نے اتنا اچھا ہمیں سمجھا دیا اس کو. آئیے گرامر کی طرف آتے ہیں. درمیان والی لائٹیں وہاں سے آن، بلکہ اقبال صاحب یہ والی لائٹیں آن کر دیں، درمیان والی. ہاں وہ سارے آن کر دیں بس. ہاں ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر. گرامر اس طرح میں نے کہا تھا کہ فعل مضارع کچھ اور تھوڑا سا ہم سیکھیں گے اس لیسن میں. اسم، فعل، حرف کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، ابھی ہم فعل میں ہی چل رہے ہیں. اس لیے یہ جو 4 فعل ہم نے بتائے تھے نا 3 حروف سے بننے والے، ابھی ہم اسی کیٹیگری میں. جیسے آج آیا تھا نا آمنا، تواصو وغیرہ، یہ اس کیٹیگری سے تھوڑا سے باہر ہیں جو ہم نے آگے جا کے پڑھنے ہیں. ابھی QC1 میں آپ صرف یہی پڑھیں گے. فعل ماضی ہم نے بتایا کہ جو ہو چکا ہے، فعل مضارع جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فعل امر آج نیکسٹ بریک کے بعد والے میں پڑھیں گے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا فعل ماضی میں آخر میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، فعل مضارع میں شروع میں تبدیلیاں آتی ہیں. فاعل نام وہی رہے گا، تو فاعل نام کی جگہ چاہے فا تا ہا ہو جائے، نون صاد را ہو جائے، ضاد را با ہو جائے، اور سین میم عین ہو جائے. تو فعل ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تینوں جو پیٹرن تھے نا، ان کو، یہ پہلا جو پیٹرن ہے اس کو ہم باب سے بھی آگے جا کے بات کریں گے. باب فتح، باب نصرہ، باب دربا، باب سمیا، یہ دروازے ہیں باب. ٹھیک ہے نا، جن سے یہ گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک گروپ ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں. ابھی تو اس پیٹرن کے اوپر بہت سارے فعل آئیں گے. جیسے ہم نے اس پیٹرن پہ پڑھا، فتح یفتح کے پیٹرن پہ، فاعل یفعل، جعل یجعل. ٹھیک ہے، اور بہت سارے آتے ہیں اسی طرح. پھر یہ نصرہ ینصرو کا ایک پیٹرن ہے. اس پیٹرن پہ ہم نے پڑھا خلق یخلق، رزق یرزق، عبد یعبد، ذکر یذکر، اور کیا پڑھا، بہت سارے. سب سے زیادہ فعل اسی پیٹرن پہ آتے ہیں، ویسے ہی بتا دوں میں آپ کو. پھر ایک پیٹرن ہے ضرب یضرب.
یہ آج ہم نے پڑھنا ہے, پہلے نہیں پڑھا نا. تو ابھی تک ہم نے پڑھا کہ فعل ماضی میں یہ والے یا تو پیٹرن ہے یا ایک یہاں پہ زیر آ گئی سمیا میں. فعل مضارع میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ پہلے یہاں پہ زبر ہوتی تھی, پھر جب نصرہ میں آئے تو یہاں پیش ہو گئی, اب درابہ میں آئے تو یہاں زیر ہو گئی, اور جب سمیا میں آئیں گے یسمعو تو یہ واپس اس پیٹرن پہ آگے زبر پہ. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جو لاسٹ والا پیٹرن ہے جس پہ ہم نے سمیا, علیمہ, عمیلہ, شہیدہ وغیرہ پڑھا, اس سب کے فعل مضارع فتح, یفتح یا فعل یفعلو کی وزن پہ ہی ہوں گے. آسان ہو گیا کام. ان تینوں میں جو ہے نا زبر, پیش اور زیر, یہ یاد کر لیں آپ, زبر, پیش اور زیر, یہ فرق آ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ میں. تو اب آج جب ہم فعل امر ان کا بنانا سیکھیں گے تو وہاں پر بھی یہی دیکھیں گے, ابھی اس کو فی الحال مت دیکھیں آپ, چھپا دیں. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے پریکٹس کرنی ہے سب سے پہلے یہ والا دربا یدربو, اس کے بعد سمیا یسمعو, یہ پریکٹس کریں گے فعل مضارع میں. تو آئیے, فعل ماضی کیا تھا؟ دربا بالکل فعالہ کے وزن پہ تھا نا, دربا, دربو, دربتا, دربتو, دربتم, دربنا. یہاں پہ جو یفعلو تھا عین کے اوپر زبر, اب یہاں پہ آ گیا ہے یدربو, را کے نیچے زیر, یدربو. ٹھیک ہے, ہاں, یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا, آسانی کے لیے ہم صرف مارتا ہے کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یدربون وہ سب مارتے ہیں. تدربو آپ مارتے ہیں, یا تو تم کہہ سکتے ہیں اگر آپ واحد کے لیے کہنا چاہیں تو. ادربو میں مارتا ہوں. تدربون آپ سب مارتے ہیں. ندربو ہم مارتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے ترجمے کے بعد؟ ٹھیک ہے نا. یہ جو درابہ کا فعل ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. مدرسے میں جب گردان کراتے ہیں نا, وہ 14 سیغوں والی, وہ درابہ سے ہی شروع ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, آپ کہیں صرف صغیر سنا دو, جس سے درس نظامی کیا ہوا ہے نا اس کو کہیں صرف صغیر سناؤ, اگر درابہ سے نہ شروع کرے مجھے آگے پکڑ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. چلیں, مگر ہم فعالہ سے یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے. یدربو, ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یدربون, تدربو, ادربو, تدربون, ندربو. پھر سے کریں, ایک ساتھ کریں گے, میرے بات کرنا ہے آپ نے. یدربو, یدربون, تدربو, ادربو, تدربون, ندربو. میں اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے. بہت غلط کر رہے ہیں, دیکھیں. واحد جمع خیال کریں. ٹھیک ہے, دوبارہ سے. جب ہم گرامر شروع کرتے ہیں نا تو میں اس لیے کہتا ہوں ذرا سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے, سانس لیں گے, ذرا فریش فیل کریں گے نا, اپنے مائنڈ کو میسج دیں گے کہ آئی ایم فریش ٹو لرن, اٹینٹو ہو کر کے, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا یہ گرامر کو سیکھنا. ٹھیک ہے, ہاں چلیں دوبارہ شروع کر لیں. اب کریں. ماشاء اللہ, دیکھیں آ گیا نا ابھی, اب آسان ہو گیا کام ہمارا. اب اس کو بول چال میں اگر ہم استعمال کریں, نہیں بلکہ کسی کو بلاتا ہوں نا, پہلے پریکٹس تو کرائی نہیں ہے یار. کون آئے گا؟ آئیے, آ جائیں آ جائیں آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, باری باری کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں. جزاکم اللہ خیر, یہ آپ کا انعام. آئیے.
نہیں نہیں یہ تا ہے, انتا والی تا یاد رکھا کریں. نہیں نہیں دوبارہ سے کریں, دوبارہ سے کریں. ماشاء اللہ, یہ آپ کا ہے نا. آئیے. ماشاء اللہ, میں تو سمجھ رہا تھا آپ آگے بیٹھ کے سو رہے ہیں, مگر آپ تو ماشاء اللہ سے اچھی طرح جاگ رہے ہیں مطلب. چلیں گڈ, پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. حل یدریبو, کیا 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 ترجمہ ہوا؟ کیا وہ مارتا ہے یا مارے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ مارنا تو اچھی بات نہیں ہے نا, تو اس لیے فعل مضارع کی نفی کس سے ہوتی ہے؟ لا سے, یاد ہے نا. ہاں تو لا نہیں, وہ تو آپ کی مرضی ہے, آپ اس کی پریکٹس کر لیں. کیا ہے, ہم نہیں ہمیشہ پازیٹیو, نہیں ہم پازیٹیو رہتے ہیں. اچھا کام ہے تو نام, اگر خراب کام ہے تو لا. تو آپ کر لیں نا پریکٹس, کیا مسئلہ ہے؟ میں نہیں مارتا. یس, نام سے آپ کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مگر ڈاکٹر صاحب نے ایک رول رکھا ہوا ہے اصل میں نا, کہ کام اچھا ہے تو ہاں, اور اس میں دونوں پریکٹس ہو جاتی ہے نا. چلیں تو حل جی, جواب ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, نمبر نہیں کٹتے. جی بالکل. سر اس میں لا اور ما دونوں یوز ہوتے ہیں, کیونکہ بک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نفی کے لیے لا اور ما. مگر ہم نے آپ کو ایک رول بتایا تھا کہ جنرلی ہم ماضی کی نفی ما سے کرتے ہیں اور مضارع کی نفی لا سے کرتے ہیں. ایکسیپشنز آر دیئر, بٹ جنرل رول یہ ٹھیک ہو گیا. نہیں وہ ما تو الگ ہے نا, وہ تو ہاں وہ الگ ہے, وہ اس کے لیے جو والا جو تھا نا اس, ہاں وہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں حل یدریبو, ترجمہ کریں. ہاں تو جواب کیا ہوگا؟ لا یدریبو. حل یدریبون, لا یدریبون. حل تدریبو, لا, دیکھیں تدریبو کا جواب ہوگا ادریبو. ہاں لا ادریبو. حل تدریبون, لا ندریبو. ٹھیک ہے نا. تدریبون جواب میں ندریبو. ٹھیک ہے, یہی بول چال میں ریورس کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کو. اچھا, اب میں نے بتا دیا تھا کہ فاعل پیش کے ساتھ ہوگا اور مفعول جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا. سبجیکٹ آبجیکٹ, آج وہ آیا نہیں ہمارا انگریزی والا بچہ. ٹھیک ہے, تو یہ سبجیکٹ ہے. اگر میں کہوں گا, اب سوچیں ذرا اس کو, حل یدریبو حامدن اگر میں کہوں, ٹھیک ہے نا. ہاں, اب مارنے والا کون ہے؟ حامد ہے. اگر میں کہوں حل یدریبو حامدن, تو کیا وہ مارتا ہے حامد کو؟ کتنا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پیش اور زبر سے جو ہے نا میننگ بالکل چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب دیکھیں, حل یدریبو حامدن, لا یدریبو حامدن. حل یدریبون حامدن, حل تدریبو حامدن, حل تدریبون حامدن, ہاں لا ندریبو. چلیں اب میں نے کہا تھا کہ تیسرا پیٹرن سیکھ لیا ہم نے. چوتھے پیٹرن پہ آ جاتے ہیں, جس میں سمعہ تھا تو یہ یسمعو, یہ یفعلو, یفتحو, وہی وزن رہے گا. تو اب جو سمعہ کے پیٹرن پہ جو فعل ہم نے پڑھے تھے, سمعہ اس نے سنا, علیما اس نے جانا, عمیلا اس نے عمل کیا.
ان سب کی اب ہم پریکٹس کر لیں گے. اس میں کچھ چینج نہیں ہے, جو آپ نے یفعلو میں کیا تھا نا بالکل وہی کام کرنا ہے. یسمعو یسمعون اس طریقے سے, ٹھیک ہے. کرے میرے ساتھ, یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا, یسمعون وہ سب سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں. بغیر ترجمے کر لیں گے. یسمعو یسمعون, تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو. ماشاء اللہ, میں اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے. ایک دفعہ اور. کچھ لوگ نون کی غلطی کر رہے ہیں, ذرا ایک دفعہ اور سے آس پاس والوں کو سن کے ٹھیک کر لیں. ہاں ٹائپنگ مسٹیک. ٹھیک ہے نا, نہیں کوئی نیا رول نہیں آ رہا, آخر میں نون نہیں ہے اس میں, بس یہ یاد رکھیں خالی. چلیں ماشاء اللہ, دیکھیں آ گئی ہے نا. چلیں ماشاء اللہ. میں اس لیے اس کی زیادہ پریکٹس نہیں کرا رہا ہوں کہ یہ فعلا یفعلو والا جو پیٹرن تھا, یفعلو یفتو یجعلو, یہ سب آپ کر چکے ہیں, تو اسی وزن پہ آپ نے یسمعو بھی کر لیا. اب اگر میں سوال جواب میں پوچھ لوں آپ سے ماذا یسمعو, تو ماذا جو ہے نا, ماں وہی کیا والا ہے, ٹھیک ہے نا. زا ایک اشارے کے لیے ساتھ میں استعمال ہو جاتا ہے, کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ کیا, اصل میں ہم کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے, جو کہنا ہم یہ چاہتے ہیں نا, جیسے وہ ہاں 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 جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیا, ہاں آپ کیا سن رہے ہیں, تو اصل میں ہم کہنا ہی چاہتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہے, صحیح ہے. تو ماذا کیا کے معنی میں آئے گا, ہاں ماذا یسمعو, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا وہ, ہاں وہ کیا سن رہا ہے یا سنے گا, دونوں معنی میں سنتا ہے کر لیں. ماذا یسمعو, ہاں ٹھیک ہے نا, فعل مضارع ہے نا, وہ کیا سنتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے یسمع القرآن. نہ ہوگا کہ نو ہوگا, نہ ہوگا. کیوں, اس لیے کہ آبجیکٹ ہے جس کو سنا جا رہا ہے, القرآن. ٹھیک ہے, بس یہ سمجھنے والی بات ہے. اگر میں پوچھوں ماذا یسمعون, ماذا تسمعو, اسمع القرآن. ماذا تسمعون, نسمع القرآن. بول چال میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, آخر میں آپ ہمیشہ وقف ہی کرتے ہیں نا, مگر ہم تو یہاں سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں نا. اب مجھے تو نہیں پتا چلے گا کہ آپ قرآن کہہ رہے ہیں یا قرآنو کہہ رہے ہیں, تو مسئلہ ہو سکتا ہے نا. تو سیکھنے کے لیے ابھی رکھیں آخر کی حرکت, جب پریکٹیکل میں آئیں گے نا آگے جا کر کے, وہاں پہ ہم آخری حرکت پہ وقف کیا کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ انٹرسٹڈ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا عربی لوگ تو درمیان میں بھی یہ زیر زبر وغیرہ نہیں لگاتے ہیں نا, وہ پڑھتے صحیح ہے بالکل, ہمیں مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے ابھی رکھیں, آپ ابھی آخری حرکت بولیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ 4 پیٹرن ہم نے سیکھ لیے. ان 4 پیٹرن کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم جو بھی اب فیل پڑھیں گے نا, ان 4 پیٹرن میں سے کوئی ایک پیٹرن ہوگا, اور وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ اس پیٹرن کا ہے, تو آخر میں پھر ایک سیٹ بن جائے گا ہمارے پاس ان کا, جو آپ کی بک میں بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, نوٹ کر لیں. جس طرح سے آپ نے یفعلو کے وزن پہ یفتہو یجعلو کی گردان بنائی تھی, اسی طرح آج یسمعو کی پیٹرن پہ آپ نے یعلمو کی گردان بنانی ہے, فعل مضارع لکھنے. بس یہ 6. ایک ہوم ورک یہ ہو گیا. ایک اور ہوم ورک ہے یعملو, ٹھیک ہے نا, یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے, نوٹ کر لیں اس کو بھی. ٹھیک ہے, ہاں یعلمو
فعل مضارع کے 6 صیغے لکھنے ہیں آپ نے، یعلمو کی بھی اور یعملو کی بھی. یہ علیمہ اور عاملہ جو ہے نا یہ بہت قریب قریب ہیں، کیونکہ آپ جان ہاں نہیں اپنے ہوم ورک ایسے ہی ہے بس. سبمٹ کرانے کو کہا ہی نہیں تو آپ کی پریکٹس کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے چلیں نقطۂ تعلیم دیکھ لیں جلدی سے. کیا ہے 7واں ہوم ورک، ان صورتوں کو پڑھیے ان کو آپ سمجھتے ہیں. اب جو صورتیں ہم اس میں پڑھتے جا رہے ہیں نا نماز میں ان کو آپ نے سمجھ کر کے پڑھنا ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. پہلا لیسن ہمارے یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. دعا کر لیتے ہیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو آج کے دوسرے سیشن کے لیے. دوسرا سیشن شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ناصر صاحب آئے ہوئے ہیں آج اور آپ لوگوں کے ہوم ورک وغیرہ بھی وہی چیک کر رہے ہوتے ہیں، پیپر بھی انہوں نے ہی چیک کیے ہیں سارے، تو میں ریکویسٹ کروں گا ناصر صاحب سے کوئی فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہتے ہیں پیپر کے اوپر، ان کو جو کوئز چیک کیا تھا آپ نے اس کے اوپر کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، ہوم ورکس کے اوپر کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ زبردست کلاس ہے آپ کی. کووڈ کے بعد جو ہے یہ آپ کا سیشن ہے جو سب سے بہترین جا رہا ہے. باقیوں میں سٹرینتھ بھی کم تھی اور ہوم ورک بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ ان کو تھوڑا سا بہتر بنائیں تو اور امپروو ہو سکتی ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے جو جوڑ توڑ ہوتا ہے نا اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. اسم کو جب بھی ہم لکھتے ہیں اگر وہ نکرہ ہے یا کسی کا نام ہے جیسے زید محمد تو اس پہ 2 پیشوں کی تنوین آئے گی، اور جب ال لگا دیتے ہیں کسی اسم کو جو نکرہ ہوتا ہے تو اس پہ پھر تنوین نہیں آتی. یہ بڑی غلطی ہے کہ اگر جو ہے ال بھی لگا دیا جائے اور تنوین بھی لگا دی جائے. ایک تو یہ والی جو ہے غلطی ہوتی ہے ٹکڑوں کے اندر. اس میں آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ جو ہے نا آپ سیکھتے جائیں گے. ڈسکس کریں، فون نمبر آپ کو میں نے دیا ہوا ہے، جب مرضی آپ کال کریں، واٹس ایپ پہ میسج کر دیں. آپ اپنا لکھا ہوا جو ہے طرف کاغذ پہ یا اس پہ مجھے چیک کرا لیں کہ اس میں دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو جتنا زیادہ آپ ڈسکس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور QC1 جو کورس ہے یہی بیس ہے، بالکل اسی کے اوپر آپ کی بلڈنگ بنی ہے. اوپر پوری جتنا بھی اسٹرکچر بنے گا تو اسی کے اوپر ہے. اس کو اگر آپ 90% 99% پہ لے کے جائیں گے تب آپ جو ہے نا انجوائے کریں گے آگے بہت زیادہ. تو یہ ہو بھی جائے اگر آپ کا کورس تو آپ اس کو جو ہے گھر پہ روزانہ جو ہے QC1 کو لازمی پڑھتے رہیں گے. پھر گردانوں کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس آپ زیادہ کر لیں. ماضی مضارع کے اوپر جب کریں گے اچھی طرح اس کی اچھی طرح سمجھ لیں اس کو تو پھر آپ جو ہے نا مار نہیں کھائیں گے. 2 میں بھی نہیں، 3 میں بھی نہیں، اور اس میں بھی آپ جو ہے نا فنگر ٹپس پہ ہوں گے. تو پیچھے ہمارے تھے ایک ساتھی تھے عبداللہ نان صاحب، ان کی بیٹی بہت چھوٹی تھی، اس نے ایسی زبردست گردان سنائی تھی ہمیں کہ ہمارے بڑے جو ہے نا سارے ایکسپرٹ بھی پیچھے رہ گئے. وہ اسی نہیں اچھی تھی، اتنا اچھا اس نے جو ہے نا ہمیں سنائی. تو وہ یہی ہے کہ گھر میں اگر ماحول بنے تو آپ لوگ جو ہے کسی اور کو سکھائیں، اپنے مسز کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، کیونکہ یہ جسٹ جو ہے نا نماز کا کورس ہے سمجھ لیں. اور ایج کے مطابق ان کو فیڈ دیتے رہیں. چھوٹے بچوں کو تھوڑی فیڈ دیں، بڑوں کو QC1 کرا دیں، بے شک دوست احباب کو کرائیں. تو گردانوں کے اوپر تھوڑی سی ٹپس رکھیں، اور جو بھی باقی چیزیں ہیں
اسما ہیں, واحد جمع بھی ساتھ ساتھ ہیں. دیکھنے میں یہ کورس لگتا ہے بہت ایزی ہے, لیکن جو ہی جو ہے نا پیپر آتا ہے پھر بندہ گھبرا جاتا ہے. اگر اچھی تیاری نہ ہو تو وہ ہوتا تو 80% والا ہے, وہ 60 پہ چلا جاتا ہے. صرف یہ کہ محنت اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے, اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ چیزیں اچھی طرح دیکھیں. تو ہاشمی صاحب بہترین ٹیچر ہیں ہمارے, ہم سب نے ان سے سیکھا ہے, اور انہوں نے سٹینڈرڈ بھی ذرا زبردست رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے اگر کرتے تو ہو سکتا ہے آپ جو ہے نا 20%, 10% اور بھی اوپر ہوتے ہیں. تو یہ بڑی محنت سے ہمیں پڑھاتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی. تو جو چیز نہ آئے تو وہ مجھ سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں ادھر بھی آتا رہوں گا اور گھر پہ بھی اویلیبل. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. ناصر صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے. اپنا سیل نمبر اگر آپ یہاں پہ لکھ دیں گے تو گروپ میں بھی ویسے ہم نے شیئر کیا ہوا ہے نمبر ان کا, اور یہ بیسٹ ہے. میں نے بتایا نا کہ خود بھی اگر بزی ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کال کریں, سب سے اچھا ہوتا ہے جو آپ کا سوال ہے نا وہ ٹیکسٹ کر دیں ان کو واٹس ایپ پہ, یہ آپ کو جواب دے دیں گے. جو آپ نے لکھا ہے جیسے مثال طور پہ کاغذ پہ لکھا, اس کی امیج لے کر کے ٹیکسٹ کر دیں ان کو واٹس ایپ پہ, وہ چیک کر لیں گے کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے, بتا دیں گے کیا غلطی ہے کیا ہے. تو انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے اس کام کے لیے, اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہے کہ کسی کو بھی کچھ ایکسٹرا کوچنگ کی ضرورت ہے, کسی سیشن کی ضرورت ہے, آپ ٹائم لے لیں ان کے ساتھ, یہاں آ جائیں ICC میں بیٹھ جائیں آ کر کے, ایکسٹرا کلاس کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی ایفرٹ کو, اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں آپ لوگ. دوسری بات, ابھی ہم نے وہ پڑھا نہیں ہے اسم کے بارے میں, معرفہ اور نکرہ. جو ابھی ناصر صاحب نے کہا نا کہ اسم نکرہ, یہ تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے. معرفہ اور نکرہ کو ابھی ایسے سمجھ لیں کہ اگر معرفہ ہے تو کوئی خاص ہے, اور نکرہ ہے تو عام ہے. تو جو انہوں نے کہا کہ کوئی عام اسم لکھا ہوا ہوگا یا کسی کا نام ہوگا, اس کو آپ 2 پیش کے ساتھ لکھ دیں گے. اگر معرفہ ہے, خاص کیا ہوا ہے, اس طریقے سے ال وغیرہ لگا ہوا ہے, تو پھر 1 پیش ہوگی. اس طرح سمجھ لے. باقی اس کی ڈیٹیل اسم کی آگے جا کر کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو آئیے ہم لیسن شروع کرتے ہیں. اس طرح میں نے بتایا تھا کہ آج کے اس لیسن میں ہم نے سورہ النصر پڑھنی ہے, اور گرامر میں فعل امر اور نہیں پڑھیں گے. اس طریقے سے ہم کتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے؟ 186 اور 37,000. آپ دیکھیں ہمارا ٹارگیٹ کوئی 40,000 کے قریب تھا نا, تو بہت قریب پہنچ گئے ہم. گردانے یاد کرتے رہیں. 50% ورڈز آپ کو ابھی 15 لیسن ہو رہے ہیں نا, 5 لیسن باقی ہیں ابھی. آپ تو 50% کو کراس کر جائیں گے آپ, بس گردانے آنی چاہیے آپ کو صحیح. تو سورہ النصر اگین میں کہوں گا کہ ہم سب کو یاد ہے. ابھی جب ہم سنیں گے تو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں. جو جو لفظ آتے ہیں جو نئے ہیں ان کا مفہوم آج دیکھ لیں گے ابھی ہم, اور اس کے بعد پھر نماز میں آپ نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. تو آئیے ہم اس کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. تعارف اس سورہ کا, یہ قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے. نزول کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جب فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی. اس کے بعد بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مختلف صورتوں میں کسی کسی مکمل سورہ جو نازل ہوئی ہیں اس میں سے یہ آخری سورہ ہے. اور اس کے اندر 2 باتیں تھیں. ایک تو بہت عظیم خوشخبری تھی کہ مکہ فتح ہو جائے گا, بہت بڑی بات تھی, اور تمام عرب کے جو قبائل ہیں وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے. دوسری ایک اور بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ ان کی زندگی میں
مکمل ہو گیا ہے اور اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے قریب. یہ دو باتیں تھیں جو اس سورہ سے سمجھ آتی. تو اس کے لیے کیا کہا گیا کہ ہم تسبیح اور استغفار کا حکم, اس کو اب ہم آج سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. تو سب سے پہلی آیت جو ہے اذا جاء, یہ اس دن ہم نے پڑھ لیا تھا جب ہم نے اذا وقبہ پڑھا تھا سورہ الفلق کے اندر. ہم نے کہا تھا وقبہ وہ چھا گیا, اذا وقبہ جب وہ چھا جائے. تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا جاء کا مطلب ہے وہ آیا, اور اذا جاء کا کیا مطلب ہے جب وہ آ جائے. تو ہم نے رول بتا دیا تھا کہ ماضی سے پہلے جب اذا آئے گا تو وہ مضارع کا معنی دے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جہاں پر بھی آئے آپ دیکھ لیں کہ یہ اذا کے بعد فعل ماضی آ رہا ہے تو اب معنی مضارع کا ہوگا. تو یہ قرآن کریم تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہوئے آپ کا فہم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اس سے. اذا جب کوئی بھی کام ہے وہ ہو جائے, ٹھیک ہے, جس فعل کے ساتھ بھی آ رہا ہو نا, جب وہ ہو جائے. نصر اللہ, نصر ہم نے پڑھ لیا ہے, نصرہ اس نے مدد کی, نصر مدد کو کہتے ہیں. نصر اللہ اللہ کی مدد. اب یہ یاد رکھیں کہ ہم صرف کوشش کرتے ہیں, جو بھی چیز ممکن ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد سے ہی ہوتی ہے. اور نصرت کا مراد کا مطلب کیا ہے, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ حق کے غلبے کی بات ہو رہی ہے, جس کے لیے ہم روزانہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے. تو وہ حق کے غلبے کی بات ہے. والفتح, وا تو اور ہو گیا, اور الفتح فتح, فتح آپ نے فعل پڑھا ہے نا, فتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے, تو فتح کھولنا ہو گیا. پہلے زمانے میں جب جنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی تو قلعے کا دروازہ بند کر کے لڑتے تھے, شہر کے گیٹ بند کر کے لڑا کرتے تھے. تو اگر حملہ آور فوج جو ہے کسی طریقے سے اس کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے, توڑنے میں کامیاب ہو جائے, تو کہتے ہیں اب فتح ہو گئی ہے اس کی. تو اصل میں لفظ وہی ہے مگر مفہوم میں کامیابی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا فتح الباب, اس نے کھولا دروازہ, ٹھیک ہے نا, اور وہ کھولنے کے معنی میں ہو گیا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اب یہاں پہ کھولنے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے کامیابی کی, کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی فتح حاصل ہو جائے آپ. ٹھیک ہے, تو یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ پہلے تو دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. پھر ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ابھی تک, یعنی کہ ہم روز دعا تو کر رہے ہیں کہ حق کا غلبہ ہو جائے, حق کا غلبہ ہو جائے, مگر حق کے غلبے کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں ہم. پلان ہونا چاہیے انفرادی اور اجتماعی تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو. پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ہفتے اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں, اور کب فتح کب ہوگی مسلمانوں کا, حق کا غلبہ کب ہوگا, جب ہم خود حق پر قائم ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہی ضروری ہے کہ ہم پہلے سمجھ تو لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے, قرآن میں کیا, قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا احکامات ہیں, اس کو ہم سمجھیں, پھر اگلا اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں نا. ورنہ تو یہ ہوگا کہ کوئی بتا دے گا قرآن کی یہ والی آیت کا یہ مطلب ہے, اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے. جیسے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو قرآن کی آیتوں سے ہی گمراہ کیا گیا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے سب سے ضروری چیز یہی ہے قرآن کا فہم, خود قرآن کو پڑھ کے سمجھ کر کے پھر بات کریں, تاکہ اگر کوئی آئسولیشن میں ایک آیت بتا دے آپ کو کہ اس کا یہ مطلب ہے تو اس کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے, بلکہ باقی آیات جو ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ دوسری آیات میں کیا ہے.
یہ آن لائن جو لوگ ہیں پلیز اپنے مائک بند کر لیں, آن لائن پلیز مائک بند کر لیں. تو حق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے, اور پھر اس کے غلبے کے لیے پازیٹیو ڈائریکشن میں شروع کیا جائے گا. یاد رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا, اس سے بہتر طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. ان کا کیا طریقہ تھا؟ انہوں نے حق کے غلبے کے لیے کام کہاں سے شروع کیا تھا؟ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کیا, اس کے بعد تربیت کی لوگوں کی, اس کے بعد پھر تحریک شروع ہوئی, اور پھر جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں پہ قتال بھی کیا. مگر یہ سیکوینس کیا تھا کہ حق کو پہچان کے اس کے مطابق اپنے عقائد کو ٹھیک کیا جائے, اپنے اعمال کو ٹھیک کیا جائے, اس کی بنیاد پر تربیت ہوگی. اس پہ ہم پھر کبھی بات کر لیں گے. صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم ٹائم لگا رہے ہیں, اپنا وقت اور پیسہ ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں, یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں. کم سے کم اپنے اپنے ایریا آف انفلوئنس میں تو ہم صحیح بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس وقت لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں, کبھی کوئی کچھ بتا دیتا ہے, ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, پھر کوئی اور کچھ بتا دیتا ہے, ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کبھی امریکہ کے اعلی کار بن گئے, کبھی ہم کسی اور کے بن گئے. یہ سارے مسائل اسی لیے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو کوئی کہہ دیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اٹھا کر کے. تو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. الحمدللہ اس کام کے لیے آپ لوگ اس کلاس میں آ گئے ہیں اور شروع کر دیا ہے, تو کوشش جاری رکھیں کہ قرآن کو ہم سمجھ سکیں اور پھر لوگوں تک پہنچا بھی سکیں اور ان کو سمجھا بھی سکیں. تو یہ ایفرٹ ہونی چاہیے ہماری. اس کے لیے وقت, پیسہ, صلاحیت, یہ ساری چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے اپنی. دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں کہ اے اللہ ہماری مدد کر, کس چیز کے لیے؟ جو حق کے غلبے کے لیے الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے ہمارا, اس کے لیے ایفرٹ کرنے کے لیے. پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. ہم کہتے رہے ہیں اللہ کی مدد آ جائے آ جائے, ہم خود وہ ہمارے اعمال وہ ہیں, اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آتی. انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں پلان بنانا چاہیے ہمیں تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے. اس ہفتے اس مقام پر کیا کر سکتا ہوں, اور وہی والی بات ہے کہ سب سے پہلے تو اس دین کے صحیح فہم کے لیے اور اس دین کی ترویج کے لیے, یہاں باطل قوتیں جو ہیں وہ سیکولرزم پھیلا رہی ہیں, دوسری چیزیں پھیلا رہی ہیں, تو ہم دین کا فہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا ایفرٹ کر رہے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اسکولوں میں آپ دیکھ لیں کہ وہ بچوں کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں آج کل, تو ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں یا ہم نے چھوڑ دیا ہمارے بچے بھی کل کو سیکولر ہو جائیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. پریکٹس کر لیں. اذا, جب, جاء, آ جائے, نصر اللہ, اللہ کی مدد, والفتح, اور فتح. اس کے بعد ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور آپ دیکھیں لوگوں کو. اچھا, اب جیسے آپ نے سیکھا ہے فعلا میں فعلتا, ٹھیک ہے نا, صحیح, اسی طرح ہے رأیتا, آپ نے دیکھا. تو یہ رأیتا جو ہے فعل ماضی ہے, وا تو اور ہو گیا نا, اس کو اگر میں توڑ دوں, ٹھیک ہے نا, تو رأیتا, جعلتا, یہ سب آپ نے پڑھا ہے نا, فعلتا, رزقتا, خلقتا, اسی طرح رأیتا آپ نے دیکھا. اب یہ فعل ماضی آپ نے دیکھا, یہاں پہ ترجمہ ہوا ہے اور آپ دیکھیں. تو اصل میں کیا ہے, یہ جو وا ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ جو اذا جاء سے پہلے اذا آ رہا تھا وہ رأیتا سے پہلے بھی ہے, نظر نہیں آ رہا ہمیں مگر ہے اس میں مفہوم میں. ہر دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے, یہ اردو انگلش میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا اس طرح کہ بار بار الفاظ کو نہیں استعمال کریں, کم ورڈ میں مفہوم وہی ادا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ اذا چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ وا جو ہے نا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں اذا رأیتا ہے. یہ تو جب آپ دیکھیں, اب ٹھیک ہو گیا ترجمہ.
بات کلیئر ہوگی سب کو کہ فعل ماضی ہے، ترجمہ یہاں پہ مضارع کا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ وہ اذا جو ہے ہاں کنٹینیو ہو رہا ہے اس کا اثر جو الناس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ جو الناس کی بات ہو رہی ہے جو عرب کے قبائل تھے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون وہ سب داخل ہو رہے ہیں. اب یہ بھی نصارہ ینصرو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، ینصرو یرزقو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر میں کہوں دخلا یدخلو ہے، ٹھیک ہے نا، دخلا وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، تو جمع کیا ہوگی اس کی؟ یدخلون. جیسے ینصرو سے ینصرون تھا نا، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ فعل جو آیا نا دخلا یدخلو، یہ کس پیٹرن پہ ہے؟ نصارہ ینصرو کے پیٹرن پہ. آپ دیکھیں یفتحو کے پیٹرن پہ نہیں ہے، یدربو کے پیٹرن پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نہ یہاں پہ لام کے اوپر زبر بھی نہیں ہے اور زیر بھی نہیں ہے، پیش ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی اسی گروپ سے ہے، اب ہم اس کی گردان نہیں بنا سکتے ہیں. اسی طرح خراجہ یخرجو ہے، ٹھیک ہے نا، یدخلو یخرجو وہ داخل ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، خارج ہونا اردو میں استعمال ہوتا ہے. عرب کنٹریز میں اگر آپ نے ٹریول کیا ہے تو آپ کو ایگزٹ اور انٹری میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا دخول اور خروج، ہے نا، تو یہ وہی ہے، دخول اندر آنا اور خروج باہر جانا. یدخلون وہ سب داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں. تو دین ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دین کے دو معنی ہم نے پڑھے تھے، ایک معنی کیا تھا؟ بدلہ، اور دوسرا معنی تھا نظام زندگی. تو یہاں پہ کون سا فی دین اللہ، کیا کون سا والا دین آ رہا ہے؟ نظام، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام زندگی گزارنے کا، تو دین اسلام ہے. اچھا اب دین کا بھی یہاں پہ سمجھ لیں، ڈاکٹر صاحب نے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا دیا سمجھنے کے لیے کہ دین میں کمپلیٹ جو اس کو کور کرتے ہیں آپ مفہوم کو، اس میں یہ عبادات بھی آ جاتی ہیں اور معاملات بھی آ جاتے ہیں. عیسائیت میں آپ دیکھیں سارا زور جو ہے نا وہ عبادات پر ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ باقی معاشی نظام، تجارت، یہ وہ ان چیزوں میں آپ جو مرضی کرتے رہیں، پالیٹکس وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کمیونزم میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کو نکال دو یہاں سے، وہ سارا زور اس کے اوپر ہے. اور آج کل ایک اور دین جو آ گیا ہے، کون سا دین ہے وہ؟ سیکولر ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا اس کو بھی نکال دیں اور اس کو بھی نکال دیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے. ہاں تو اسلام جو ہے نا یہ مکمل دین ہے. یہ آپ کو عبادات، اپنی پرسنل لائف، انفرادی، وہ ساری بھی چیزیں، اور جو اجتماعی معاملات ہیں وہ بھی، جس کے اندر تجارت، معیشت، سیاست. آپ دیکھیں قرآن کریم میں جتنی آیات ان چیزوں کے اوپر ہے کسی بھی مذہب کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. تو اسلام جو ہے وہ مکمل، ہاں کوڈ آف لائف جس کو ہم کہتے ہیں نا، مکمل. ہاں بالکل ٹھیک ہے. فی دین اللہ افواجن، فوج در فوج، فوج کی جمع افواج ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہاں وہی ہے، بالکل بالکل. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا فتح نصرت کا؟ کہ دین میں لوگوں کا داخلہ، ٹھیک ہے، فتح. اور ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں. یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ جو ہم فتح مسلمانوں کی کامیابی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں. اب یہ سب سے بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم اجتماعی طور پہ صحیح راستے پر چل رہے ہوں گے تو پھر اجتماعی کامیابی بھی ہماری الائنڈ ہو جائے گی اس کے ساتھ، ورنہ گڑبڑ ہے. پریکٹس کر لیں ہم اس کی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج. اس کے بعد ہے فسبح بحمد ربک واستغفر. فا سبح، فا ہو گیا پس، سبح پاکی بیان کیجئے. یہ فعل امر آج ہم پڑھیں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا. سبحان اللہ میں یہی آتا ہے پاکی بیان کرنا، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. بی حمدی، ساتھ حمد کے، تعریف کے، ٹھیک ہے.
تسبیح اور حمد کا فرق ایک دفعہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی، آج پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ حمد کیا ہے؟ خوبیوں کا، ہاں، اور تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی نفی۔ تو جب تک کہ ہم نقائص کی صحیح طریقے سے نفی نہ کر لیں تسبیح مکمل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ دیکھیں ہمیشہ تسبیح اور حمد کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم ایک طرف شکایت کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا، کیسے کر دیا وغیرہ اس طرح کی باتیں، اور ساتھ میں ہم تعریف کیے جا رہے ہیں، تو دنیا میں ذرا کسی کی تعریف کر کے ایک خرابی بھی اس کے ساتھ میں بتا دینا، پھر دیکھیں کیا کرتا ہے وہ۔ نقائص کی نفی یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں تسبیح، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے کاموں میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر، یہ پاکیزگی ہے۔ تسبیح کا مفہوم یہ ہے۔ وہ جو ہم تسبیح جو صحیح معنوں میں تسبیح ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاکیزگی بیان کرنا جو ہے نا، نسبح ہو، ہم تسبیح کر سکتے ہیں، وہ ذکر، اصل میں وہ ذکر ہے، ہاں ہاں۔ تو اب جو ذکر میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام وہ بیان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اسی لیے اس کو تسبیح کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ذکر تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، مگر جب آپ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، تسبیح کی بات کر رہے ہیں، تو پھر وہی ہے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اس میں ہم ان کو کامل مان رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے ہر قسم کی خرابی اور خامی سے، کوئی ڈیفیشنسی کسی قسم کی بھی اس کے اندر نہیں ہے، اس کے سارے کام بھی بالکل ٹھیک ہے، ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی ہوتی ہے بالکل، مگر وہی والی بات ہے کہ آپ کس کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی نا، ایک عام بندے کی اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو وہ اس بندے کی ہی تعریف ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل میں اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ تو اگر تخلیق کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کی، دنیا میں کسی چیز کی خوبصورتی کی ہم بات کرتے ہیں، اچھائی کی بات کرتے ہیں، تو وہ اصل میں ہم اس کے خالق کی ہی بات کرتے ہیں، کتنا اچھا اس نے بنایا۔ آج اگر موسم اچھا ہے، میں بات کر رہا ہوں، تو وہ موسم کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ چلیں اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے، میں نے کہا تھا آج میں ٹائم پہ کلاس ختم کرنا چاہ رہا ہوں، تو ہاں اس پہ آفٹر دی لیسن کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ لیسن کمپلیٹ کر لیتے ہیں پہلے، دین آئی ایم ہیئر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ربی کا، تو سبح پاکی بیان کر، ساتھ حمد کے، کس کی؟ اپنے رب کی، تیرے رب، اب وہ رب وہی پھر وہ پالنے والا ہے، ایک ایک پر ایک ذرے کو ایک ایک پل، اور کیا کرنا ہے؟ وہ استغفر، یہ بھی فعل ہمارے آج ہم پڑھیں گے گرامر کے پورشن میں کہ بخشش طلب کیجئے، ہو کی ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا کس ضمیر ہو کس کے ساتھ لگی تھی؟ عبدو ہو، اس کا بندہ، یاد ہے نا، رسول ہو، ٹھیک ہے نا اس کا۔ تو اسی طرح استغفر ہو، ہاں مغفرت طلب کر اس سے، ٹھیک ہے نا، یا اس کی کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو استغفار اردو میں استعمال ہوتا ہے، مغفرت، غفور، مغفور، کوئی اتنا نیا لفظ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس میں طلب چاہت کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا تسبیح کی، اس میں کوئی نقص و کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس میں ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں۔ یہ ہم نے سورۃ الاخلاص میں پڑھا تھا، جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو عہد اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں یکتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 4 نمبر کا سوال آپ کے مڈ کوئز میں بھی تھا یہ، اسی لیے کہ اس کو یاد رکھیں کہ ان میں کوئی
کسی قسم کی وہ نہیں ہے، شرک ہو جاتا ہے ورنہ ٹھیک ہے نا، گنجائش۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ دیکھیں سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت کی جائے، سر یہ وہ والا آپ کا سوال سر آصف جو بات آ رہی تھی کہ اگر ہم شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر وہ سبحان اللہ کی نفی ہو رہی ہے ایک طرح سے، ہم پھر اس کو نہیں کہہ رہے کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ سچی تعریف اور شکر یعنی ہم کے دونوں معنی لے لیں، تعریف بھی شکر، تو وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم شکر کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اور پھر ہم تعریف بھی کر رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے مکمل تعریف اگر ہم نے کرنی ہے اور شکر کرنا ہے تو پھر تسبیح ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہماری تسبیح اور ہم دونوں ناقص ہوں تو اس پر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور استغفار، یہ ہے چیز جو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں بھی، ہم تو خیر صرف سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں جو تسبیحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں پڑھتے تھے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ وہی تینوں چیزیں ہیں، سبحان، حمد اور استغفار، مغفرت، وہی تینوں چیزیں۔ تو یہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ عام طور پہ ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی جیت کامیابی ملتی ہے تو ہم جشن منانا شروع کر دیتے ہیں اس کا، نہیں، وہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے دلوائی ہے نا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ۔ چلیں پریکٹس کر لیں۔ فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ اب آخری حصہ اس آیت کا، انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تو انہو کیا ہے؟ بے شک وہ، انا اس کے ساتھ ہو لگ گیا، کانا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں کانا کے معنی ہوتے ہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی استعمال ہوگا تو ہے، یہ یاد رکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو زمانے کی کوئی قید نہیں ہے نا، تو اس لیے کانا کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو ہے۔ تواب، اس کو بھی دیکھ لیں، یہ فعل تابا ہے، وہ پلٹا۔ تائب کون ہے؟ پلٹنے والا۔ تو تواب کون ہوگا؟ بار بار پلٹنے والا۔ اب یہ جب بندے کے لیے استعمال ہو نا، یہ تواب آپ نے دیکھا لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے تواب، تو وہ بندے کے لیے تو بار بار، جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوگا، بار بار رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا، انہی معنوں میں آتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، تو اس معنوں میں دونوں کے لیے تواب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہ تواب، اس طرح کے جو نام آتے ہیں نا اس میں وہی کثرت، شدت وغیرہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، غفار، جبار، ستار، ہاں یہ ساری، ٹھیک ہے نا۔ تو تواب، کانا ایک فعل ہے، ہاں یہ نہیں، کانا ایک فعل ہے، ہاں اس کو آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے، کانا، کانو، یکونا اس دن ہم پڑھ چکے ہیں، یکونو، ہاں وہ اسی سے بنا ہوا ہے، کانا یکونو، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ہے، فعل کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو ناقص کہتے ہیں، یہ سب آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی نہیں ٹھیک ہے۔ تواب، اس کی جمع ہوگی توابون، اور توابن، توابن اگر ہم کہیں تو پھر توابین، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھ لیں، آئی ایم شیور مڈ کو اس کے بعد یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کا کہ دو زبر کی جمع جو ہے وہ پھر یا نون کے ساتھ آ رہی ہے۔ چلیں، عظیم الشان خوشخبری ہم گنہگاروں کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس اصل بات یہ، ہاں توبہ کرنے کے لیے سچی توبہ کی شرائط ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ یہ چار چیزیں یہ دیکھ لیں، ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہی کام کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے۔ تو سب سے پہلے تو اعتراف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے،
کہ بھائی یہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کا قصوروار میں ہی ہوں، یہ نہیں کہ جسٹیفائی کر رہا ہوں اس کی وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے. پہلی بات تو یہ اعتراف کر لیا جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، جبھی تو معافی مانگیں گے نا. ہمارے یہاں یہ بھی ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ غلطی مانی نہیں ہے، اگر ایون معافی مانگ بھی رہے نا تو مان نہیں رہے غلطی میری، اپنا قصور تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز، اس کے بعد پھر اس پہ شرمندگی بھی ہونی چاہیے، کوئی ریمورس شو تو کرے بندہ کہ بھائی واقعی مجھے شرمندگی بھی ہے اس غلطی پہ، یہ تو نہیں کہ اکڑ کر کے جا کے معافی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، یہ تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، اس چیز پہ یقین کہ قبول ہوگی میری توبہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. جب بہت کرنے والا ہے تو میری کیوں نہیں کرے گا؟ صرف یہ شرائط ہونی چاہیے. ہاں اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو آپ وہ حق ادا کر دینا، اس کا دے دینا، کمپنسیٹ کر دینا اس کو. پھر اللہ سے جا کے معافی مانگ لیں گے، یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس کا حق مارا تھا، معاف کر دیجیے مجھے. ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پھر ایک اور بات، توبہ، اب مثال یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی دی ہے، اگر کوئی شخص کئی دنوں کا بھوکا ہو اور کوئی اس کو بتائے کہ یار وہ فلاں شخص جو ہے نا یہ وہ بہت کھانا کھلاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ توڑ کے جائے گا اس کے پاس کہ بھائی میں تو کئی دنوں کا بھوکا ہوں اور یہ شخص جو ہے یہ تو بہت کھلاتا ہے سب کو، تو مجھے بھی کھلا ہی دے گا. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں، یہاں پہ خود بتا رہے ہیں وہ. تو ہمیں دوڑ کے چاہیے کہ توبہ کر لیں، جو جو گناہ کیے ہیں ان سے جا کر کے معافی مانگ لیں. انتظار مت کریں کہ آخری عمر میں حج کریں گے تو معافی مانگیں گے، پتہ نہیں آخری عمر میں حج نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ابھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے. دوڑ کے جا کے توبہ کر لیں. اور توبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ بات اکثر سنتے ہیں مگر ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 70 یا 100 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی بار کرنی چاہیے؟ آپ سوچیں نا ذرا کہ ان کو بہت ضرورت تھی، ہمیں نہیں ہے. نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے نا. ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، اس میں بھی سستی کرتے ہیں استغفار کرنے میں. بتا رہا ہوں آپ کو، بہت زیادہ کرنا چاہیے ہمیں. پریکٹس کر لیں. انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، توابا، خوب توبہ قبول کرنے والا. تو اس صورت میں بھی ہم 4 باتیں سیکھ رہے ہیں. پہلی بات کہ کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے. دوسری بات، کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. تیسری بات، جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے نافرمانی کے کام شروع کر دیں. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. گرامر ہے، میں نے کہا تھا کہ صرف ہم آج ایک فعل امر نیا پڑھیں گے کیونکہ فعل ماضی اور مضارع. چلیں یہ بھی ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہوئی یہاں پہ، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سوفا کا جو لفظ ہے نا، یہ جلد اور ان قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. اسی کی ایک اور شارٹ فارم ہے سا. ٹھیک ہے نا. صرف سین آتا ہے اس میں، صوفہ پورا نہیں آئے گا، صرف سا آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب جیسے صوفہ یفعلو ہے تو وہ جلد کرے گا، سا یفعلو اگر میں کر دوں گا اس کو تو وہ بہت جلد کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں اب کوئی بھی فعل ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ وہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا. اب صوفہ یا سا سے جب فعل مضارع کے ساتھ لگاتے ہیں نا تو اب کر رہا ہے نہیں ہوگا، اب وہ صرف فیوچر کے لیے آ جائے گا. تو ینصرو کا مطلب تو ہوتا ہے کہ وہ مدد کر رہا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے نا. صوفہ ینصرو کا مطلب ہے وہ جلد مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ فیوچر کے لیے آ جاتا ہے. اب وہ پریزنٹ والی بات وہاں سے ختم ہو جاتی ہے. اور سا اگر لگا دوں گا تو بہت جلد. ٹھیک ہے نا. تو اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ صوفہ جو ہے وہ جلد ان قریب کے اور سا جو ہے بہت جلد کے. سا جلدی سے بولتے ہیں نا، صوفہ بولنے میں ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کو ایسے یاد رکھ لیں گے، سا اس کا مطلب بہت جلد. ٹھیک. چلے تو جیسے صوفہ یفعل ہوتا ہے ایسے ہی سا یفعل. جی فعل سے پہلے آتا ہے. اب آج کا اصل سبق جو میں نے کہا تھا کہ آج ہم نے کیا سیکھنا ہے، فعل امر. فعل کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ایک فعل ماضی ہے اور ایک فعل مضارع ہے، تیسرا فعل امر ہے. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا فعل نہیں،
روکنا، یہ فعل مضارع کی ایک تبدیل شدہ شکل ہے، اس کو ہم الگ سے کیٹیگری نہیں کہیں. کچھ لوگ ویسے اس کو چار، جب جو لوگ کہیں گے نا فعل کی چار قسمیں، وہ اس کو چوتھی قسم میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ کہیں گے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں. مگر اصل میں یہ فعل نہیں جو ہے نا، یہ فعل مضارع کی ایک تبدیل شدہ شکل ہے. تو بہتر ہے کہ ہم تین ہی ٹائپ رکھیں بس. امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھا، جیسے ہم نے کہا اہدی، ہدایت دے، تو اب یہ فعل امر ہے. مگر کیونکہ التجا کر رہے ہیں ہم، تو یہ اس کو کہا جائے گا فعل دعا. تو فعل امر کی دو ٹائپ ہوگی، ایک حکم دینا اور ایک ریکویسٹ کرنا. فعل امر میں دونوں آ جاتا ہے. فعل وہی ہے، کیٹیگری وہی ہے. تو اس کو کیسے ہم یاد رکھتے ہیں؟ نیچے سے اوپر کی جب بات ہوگی تو پھر یہ دعا ہے، اوپر سے نیچے کی بات ہوگی تو حکم ہے. امر ہے نا، نہیں ابھی کہاں گیا، نہیں تو منع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں جیسے کہوں کہ کرو، ٹھیک ہے نا، یہ حکم دے رہا ہوں نا میں. اور اگر میں کہوں کیجئے، تو پھر دعا ہے. دونوں چیزیں فعل امر میں آ جاتی ہیں. اور نہیں کیا چیز ہے؟ کسی کو روکنا، منع کرنا، مت کرو، یہ روکنا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب امر بنایا گیا کیسے؟ حکم یا منع کرنا ہمیشہ جس سے خطاب کیا جا رہا اسی کو کیا جائے گا نا. غائب والے کو تو میں آرڈر نہیں دے سکتا، نہ اس کو منع کر سکتا ہوں. سامنے والے کو ہی کروں گا، نہ اپنے آپ کو میں آرڈر دے رہا ہوں، نہ اپنے آپ کو منع کر رہا ہوں، سامنے والے کو کر رہا ہوں. تو فعل مضارع جو ہے سامنے والے کے لیے ہم نے اس کا پیٹرن سیکھ لیا، تفعلوا. کوئی بھی فعل ہو اس کا یہ پیٹرن ہو جائے گا، تنصروا، تجعلوا، تفتحوا. ٹھیک ہے، یہی سیکھا ہے نا ہم نے کہ آپ کرتے ہیں. تو اب آپ کو کہنا ہے کہ کرو، آپ ہی سے بات ہو رہی ہے نا. تو فعل مضارع میں ہم کیا کریں گے؟ یہ تا جو شروع میں ہے نا، اس کو ہٹا دیں گے. آخر میں جو پیش ہے نا، اس کو کاٹ کر کے جزم بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم پھر دیکھیں گے کیا پڑھ سکتے ہیں اس کو. اب پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے کیونکہ فا کے اوپر تو جزم آ گئی ہے. تو پھر شروع میں حمزہ لگا دیں گے شروع میں. ہاں، یا الف کہہ لیں اس کو، ویسے حمزہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اس کے نیچے یا تو زیر لگے گی، ٹھیک ہے نا، یا یاد رکھیں پیش لگے گی. یا تو زیر نہیں، زبر نہیں لگتی کبھی بھی. ٹھیک ہے نا، بس یہ یاد رکھ لیں کہ زبر نہیں لگے گی جب ہم حمزہ لگا رہے ہیں نا الگ سے. یہ کب ہم زیر لگے گی، کب پیش لگے گی، یہ اگلے لیسن میں بتاؤں گا آپ کو. اب آپ دیکھیں یہاں پہ فعلا سے تفعلوا بنا تھا، اس کا فعل امر بن گیا افعل. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیسے بنے گی؟ افعلوا. اب ٹی پی آئی کے میتھڈ سے سیکھ لیں. ہم کسی کو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، ڈو اٹ. تو بس یہی اشارہ ہے فعل امر کا، کر. پہلے اردو میں کر لیں، کر. ایک انگلی سے اوپر سے نیچے کی طرف آئے، کر. منع کیسے، سوری، جمع کے لیے کیا کریں گے؟ کرو، افعلوا. تو افعل، کریں میرے ساتھ، افعل، کر، افعلوا، کرو. کر ایک کے لیے اور کرو جمع چاروں انگلیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، افعل، کریں میرے ساتھ، افعل، کر، افعلوا، کرو. اب کسی کو منع کرنا ہے تو منع کیسے کرتے ہیں؟ ڈونٹ ڈو اٹ، ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو بس یہ ایک انگلی کھول کر کے ادھر لے آئیں، اپنے رائٹ ہینڈ کی ایک فنگر کھول کے لیفٹ ایلبو کی طرف لے آئیں اور اس کو باہر کی طرف کھولیں. ہاں، لا تفعل. اور جمع کے لیے کیا ہوگا؟ لا تفعلوا. تو یہ وہی تفعلوا جس سے ہم نے بنایا تھا نا افعل، وہی ہے، صرف آخر میں جزم آ گئی کیونکہ شروع میں لا لگا رہے ہیں ہم اس کے. ٹھیک ہے، اور جمع میں تفعلون تھا، یہاں سے نون ہم نے گرا دی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم شروع میں لا لگا رہے ہیں. بس یہ یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، اور یہ پریکٹس کر لیتے ہیں. فعل امر اور نہیں دونوں ایک ساتھ آپ نے سیکھ لیا ہے بہت آسانی کے ساتھ، واحد اور جمع. مگر یہ یاد رکھیں رائٹ ہینڈ سے ہم کر رہے ہیں تو یہ مذکر ہے. ابھی مؤنث کو گھر جا کے آرڈر نہیں دے دیجیے گا، ابھی سکھا ہی نہیں رہا ہوں میں آپ کو، اسی لیے. ہاں ٹھیک ہے نا، اس لیے ابھی نہیں، وہ آگے جا کے. ٹھیک ہے، افعل، کر، افعلوا، کرو. لا تفعل، مت کر. ایک انگلی ہے. ہاں، لا تفعل، مت کر.
لا تفعلو مت کرو. یہ کلیئر ہو گیا نا؟ ایک انگلی چار انگلی واحد اور جمع, ایک انگلی چار انگلی واحد اور جمع. ٹھیک ہے, پھر ہو تو سکتا ہے مگر عربوں نے ایسے ہی کیا نا سر. ٹھیک ہے نا, ہاں عربوں نے ایسے ہی کیا تو آپ ایسے ہی سیکھ لیں, قرآن میں ایسے ہی استعمال ہوا ہے. چلیں, افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. بغیر ترجمے کے آپ کریں ہو جائے گا. افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو, افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو. میں اشارہ کروں گا, آپ لوگ کریں گے. ایک دفعہ اور کر لیں. جلدی سے کوئی آگے پریکٹس کرا دے. شاباش, ماشاء اللہ. ہاں, لا تفعل, ہاں, لا تفعلو, لا تفعلو, ہاں لا تفعلو. شاباش شاباش, بیٹے آپ کا انعام ابھی میں لیسن کے بعد دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر سوال میں کہوں گا آپ کو کرنے کے لیے افعل, تو آپ کیا کہیں گے؟ افعلو, میں کرتا ہوں. وہ جو فعل مضارع کا اشارہ تھا نا, افعلو, وہ ہوگا. اور اگر میں کہوں گا افعلو, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نفعلو. ٹھیک ہے, کس میں نہیں, یہ تو فعل مضارع میں فعال کا کرے نا, یفعلو یفعلون, تفعلو کے بعد افعلو, اور نفعلو بھی ایسے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں کہوں گا کوئی کام کر, ایک کسی کو کہوں گا تو وہ کہے گا کہ میں کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے نا, ہاں. اور اگر میں کہوں کہ تم سب کرو, تو آپ سب کیا کہیں گے؟ ہم کرتے ہیں یا کریں گے. اگر سا لگا دیں گے تو کہیں گے من قریب کریں گے, سا افعلو سا نافعلو. ٹھیک ہے نا, سوفا بھی کہہ سکتے ہیں. اگر نیک کام کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں تو میں کہوں گا افعل خیرن, افعل خیرن, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے افعلو خیرن. اگر میں کہوں گا افعلو خیرن, تم سب نیک کام کرو, تو کیا آپ کہیں گے؟ نفعلو خیرن. ٹھیک ہے, تو اب الحمدللہ آج ہمارا فعل کا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. گردان جو ہم نے شروع کی تھی فعل ماضی سے, فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر اور نہیں, یہ گردان میں فعل کا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ جو جگہ خالی رہ گئی, یہاں پہ اسم آئیں گے 3, تو گردان آپ کی مکمل ہو گئی ہے. QC1 میں جو ہم نے گردان آپ کو سکھانی تھی نا, اس کا پورا ٹیبل انشاءاللہ نیکسٹ ویک کمپلیٹ ہو جائے گا. فیل تو آج کمپلیٹ ہو گیا ہے, 3 اسم ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو آئیے اس کی ہم ایک دفعہ ٹوٹل پریکٹس کر لیں. کیسے کریں گے دیکھیں, فعالہ کی گردان. اور اگلی کلاس میں سب سے سنوں گا, آج میں جلدی کلاس ختم کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ لوگوں نے بھاگنا ہے ابھی. ٹھیک ہے, ہاں دیکھا نا, اسی لیے میں بھی چاہ رہا ہوں جلدی کر لیں. تو آج نہیں سن رہا ہوں, اگلی کلاس میں, مگر سب سے یہ فعالہ کی گردان پوری سنوں گا. میں نے آج بتا دیا, سب نے تیاری کر کے آنی. چلیں, فعالہ, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. اچھا, کچھ کنفیوژن ہو گئی ہے, کچھ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں, کچھ لوگ میرے بعد کر رہے ہیں, تو اس لیے کچھ ہیپیزرڈ ہو گیا. تو ایک ساتھ کریں آپ لوگ, میرے بعد کریں. ٹھیک ہے نا, ایک ساتھ کریں, ذرا مزہ بھی آئے گا, اور مجھے بھی پتا چل جاتا ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو کان میں آ جاتی ہے آواز. ٹھیک ہے, چلیں. اور تھوڑا تھوڑا میں سلو کروں گا تاکہ سب لوگ ایک ساتھ چلیں, تو بھاگے نہیں مجھ سے آگے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو,
अफअलु, तफअलूना, नफअलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। बस यहाँ तक अभी आपका लेसन है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अभी मैंने तो प्रैक्टिस कराया था, इसलिए स्लो स्लो कराया था ना, आप लोग ने प्रैक्टिस करके आना है। तो कैसे करना है? फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु। ऐसे जब करेंगे ना, फिर इसका मतलब है गर्दान आ गई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह फतह से बन जाएगा इफ्ताह, खोल, इफ्तहू, खोलो, ला तफ्ताह, मत खोल, ला तफ्तहू, मत खोलो। इस अब जो फेल आपने सीखे हैं ना, अगर मैं कहूंगा कि इकबाल साहब बैठे में दरवाजा खोले, तो मैं कहूंगा इफ्ताह, तो वो क्या कहेंगे? अफ्ताहू। मैं, हाँ, खोलता हूं, मैं खोल रहा हूं। ठीक है, इफ्तहू, तुम सब खोलो। किताब खोलने के लिए मैं कहूंगा, ठीक है ना, इफ्ताहुल किताब, आप सब किताब खोलें। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? नफ्ताहू। ठीक है, और हाँ, इफ्ताहिल किताबा वाहिद के लिए, और इफ्ताहुल किताबा जो है वो जमा के लिए हो गया। ठीक है, चले, तो फतह का टेबल भी इसी तरह हो जाएगा, और जाला भी आपने पढ़ा हुआ है, उसका भी टेबल पूरा इसी तरह हो जाएगा। इजअल, बना, इजअलू, बनाओ, ला तजअल, मत बना, ला तजअलू, मत बनाओ। ठीक है, इसका भी इसी तरह अगर मैं कहूँगा इजअल, बना, तो आप क्या कहेंगे? अजअलू, और इजअलू तो क्या होगा? नजअलू। ठीक है, इसकी भी इसी तरह पूरी गर्दान बन जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क है कि फाला की पूरी, फेल का पूरा टेबल, फाला का, फतह का, जाला का, ये आपने इस एक हफ्ते में अपने टाइम पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगली क्लास में हम आए तो फिर इसम शुरू करें आकर के। ठीक है, चले, तो सीखने के लिए घर का माहौल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप कोशिश करें कि बड़ा बड़ा लिख करके लगाएं, कुछ सुने सुनाएं लोगों को। जैसे कुछ लोगों ने वाइट बोर्ड घर में रखे हुए, इस तरीके से दोस्तों को सिखा रहे हैं आपस में, ये जो वोकेबलरी कार्ड है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। 186 अल्फाज आपने सीखे हैं, जो कुरान करीम में 37,500 बार आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ कर लें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नहीं, अलैक नहीं है, ये अलैका है, अला के साथ है, और इलैका जो है इला के साथ है, तो बहुत फर्क है। अला जो है वो पर है, और इला जो है वो तरफ है। तो इसको पक्का कर लें। ये भी जैसे आज मैंने मुजारे में बताया ना, मजारे मजारे कर रहे होते हैं लोग, इसी तरह ये भी गलती है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। अलैक का मतलब है आप पर, और इलैक का मतलब है आपकी तरफ। ठीक है, चले, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अब अगर किसी का कुछ सवाल है तो आई एम अवेलेबल। वो लेसन मैं टाइम पे ख़त्म करना चाह रहा था कि लोगों को जल्दी होगी जाने की।